جب یہ مسجد بنی، جب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان درختوں کو نہیں کاٹا جائے گا بلکہ ان درختوں کو محفوظ کیا جائے گا، تو اس کے بعد پھر یہ انیشیٹو بھی لیا گیا کہ ادھر ڈفرینٹ قسم کے مزید پودے بھی لگائے جائیں تاکہ جو نمازی حضرات اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آئیں تو وہ نیچر سے کنیکٹ ہو کے مزید اچھے طریقے سے اور لطف اندوز ہو کے عبادت کر سکیں۔ ہمارے پاس مینگو ٹری ہے، اسی طریقے سے ایک جامن کا ہے اور ایک شہتوت کا ٹری جو کہ ہمارے مسجد کے اندر سے گزر رہا تھا، تو ہمیں یہ اچھا نہیں لگا کہ بجائے اس کے کہ ان کو کاٹ دیا جائے اور ان کو ختم کر دیا جائے بلکہ کہ ان سے مسجد کی خوبصورتی مزید اضافہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے ان درختوں کو بچا لیا۔ یہ شیشے اس لیے لگائے گئے کہ جو خوبصورتی نیچر نے دی ہے، قدرتی طور پہ خوبصورتی ہے، اسی سے کنیکٹ کیا جا سکے لوگوں کو، اور لوگ آتے ہیں اور بڑا اچھا رسپانس ہوتا ہے ہمارے اسٹوڈنٹ کا، اسی طریقے سے ہمارے نمازی حضرات کا جو آتے ہیں کہ یہ پودے دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا فیل ہوتا ہے اور ایک سکون فیل ہوتا ہے اور اس میں نماز پڑھنے کا مزہ بھی زیادہ آتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیضان خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ۔ ناظرین، فیصل آباد کی ایک ایسی مسجد آپ کو دکھائیں گے کہ مسجد بنانے والوں نے ایک گارڈن میں مسجد بنائی اور اس میں جو درخت موجود تھے جو سوسائٹی کے لیے، گلوبل وارمنگ کے لیے بہت ضروری ہیں، تو ان کو کاٹا نہیں گیا بلکہ انہی میں ایڈجسٹ کیا گیا اور ایک مسجد بھی کھڑی کر دی اور پھلدار درخت بھی ابھی تک محفوظ ہیں۔ انتظامیہ سے محمد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ آئیڈیا کس کا تھا، جو چیلنجز پیش آئے اس میں کتنی دشواری ہوئی، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ الحمدللہ۔ احمد بھائی، یہ بتائیے گا کہ یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے انتظامیہ کی جانب سے کہ درختوں کو بچایا گیا، اور کتنی تعداد درختوں کی جو بچائی گئی اور کیسے یہ آئیڈیا کیسے ہے؟ بالکل، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری اس مسجد میں 3-4 جو ہیں وہ درخت جو کہ اندر سے گزر رہے تھے، تو ہمیں یہ پرابلم بھی تھی کہ ان درختوں کو کیسے بچایا جائے، لیکن ہماری کمیٹی نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ بجائے اس کے کہ ہمارا تو میسج مسجد سے یہی پازیٹیوٹی کا جانا چاہیے، تو ان درختوں کو بجائے کاٹنے کے، ان کو ختم کرنے کے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بچایا جائے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس مینگو ٹری ہے، اسی طریقے سے ایک جامن کا ہے اور ایک شہتوت کا ٹری جو کہ ہمارے مسجد کے اندر سے گزر رہا تھا، تو ہمیں یہ اچھا نہیں لگا کہ بجائے اس کے کہ ان کو کاٹ دیا جائے اور ان کو ختم کر دیا جائے، ہماری یہ سمجھے کہ ان کو یہ سمجھا گیا بلکہ کہ ان سے مسجد کی خوبصورتی مزید اضافہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے ان درختوں کو بچا لیا گیا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے عقب میں جو یہ پودے لگے ہوئے ہیں، بڑا اچھا منظر پیش کر رہے ہیں، یہ بعد میں لگائے گئے ہیں یا پہلے سے ایسے تھے؟ یہاں پہ جو ہے یہ درخت تو پہلے سے موجود تھے، لیکن کچھ پودے ایک رینڈملی پہلے سے موجود تھے، لیکن جب یہ مسجد بنی، جب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان درختوں کو نہیں کاٹا جائے گا بلکہ ان درختوں کو محفوظ کیا جائے گا، تو اس کے بعد پھر یہ انیشیٹو بھی لیا گیا کہ ادھر ڈفرینٹ قسم کے مزید پودے بھی لگائے جائیں تاکہ جو نمازی حضرات اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آئیں تو وہ نیچر سے کنیکٹ ہو کے مزید اچھے طریقے سے اور لطف اندوز ہو کے عبادت کر سکیں، تو یہ بہت سے پودے بعد میں جو ہے نا سائڈوں پہ لگائے گئے۔ عموماً اگر بات کریں تو مسجد میں دیواریں بنائی جاتی ہیں یا دروازے لگائے جاتے ہیں، لیکن یہ شیشے لگانے کا کنسیپٹ کیسے ہے جو کہ بہت ہی بہترین؟ یہ شیشے اسی لیے لگائے گئے تاکہ جو ہے یہ سمپل کوئی اور مرر تو نہیں ہے کہ جو خوبصورتی کسی طریقے سے بنائے، لیکن یہ شیشے اس لیے لگائے گئے کہ جو خوبصورتی نیچر نے دی ہے، قدرتی طور پہ خوبصورتی ہے، اسی سے کنیکٹ کیا جا سکے لوگوں کو، اور لوگ آتے ہیں اور بڑا اچھا رسپانس ہوتا ہے ہمارے اسٹوڈنٹ کا، اسی طریقے سے ہمارے نمازی حضرات کا جو آتے ہیں کہ یہ پودے دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا فیل ہوتا ہے اور ایک سکون فیل ہوتا ہے اور اس میں نماز پڑھنے کا مزہ بھی زیادہ آتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھت لکڑی کی بنی ہوئی ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی کہانی ہے کہ درختوں کو پریشانی نہ ہو اگر ہم وہ لینٹر وغیرہ ڈالیں؟ جی بالکل، اس میں اگر لینٹر ڈالتے تو پھر اس میں اس طرح اوپر سے سپیس چھوڑنا یہ پاسبل نہیں تھا، تو پھر یہ بھی ڈیسائیڈ کیا گیا، اس وقت یہ انیشیٹو لیا گیا کہ یہاں پہ جو ہے بجائے اس کے کہ لینٹر ڈال دیا جائے اور پختہ عمارت کی جائے، تو کہ پھر ہمارا یہ بن گیا کہ ہم نے چونکہ نیچر سے جوڑنا اور کنیکٹ کرنا ہے، تو پھر یہ چیزیں بھی نیچرل آپ نے دیکھنے کو ملیں گی کہ یہاں پہ بجائے اس کے کہ وائر لٹکائی جائیں، اور یہ آپ کو بلب بھی جو ہے وہ نیچرل چیزوں کے ساتھ ہی کنیکٹڈ نظر آئیں گے، تو ہر چیز کو پھر نیچر کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا۔ بارش کے موسم میں کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی بالکل، ان درختوں کو جو محفوظ کیا گیا اس کے اندر اتنی آسانی بھی نہیں تھی، اس کے اندر ہمیں جو پرابلم فیس کرنا پڑا وہ پرابلم یہ تھا کہ یہاں پہ رینی سیزن میں، جیسے کہ آج کل ویدر کا کنڈیشن ویدر کی ہمیں معلوم ہے، تو بہت سارے بارش کے ڈراپس جو ہے وہ اندر آتے تھے اور کارپیٹ گیلا ہونے کے چانسز تھے،
تو اس کو اوورکم کرنے کے لیے اوپر سے ڈفرینٹ قسم کے پولیتھین سے کور بھی کیا گیا اور گلو وغیرہ سے اس کو کور بھی کیا گیا. پھر بھی سم ٹائم کچھ تھوڑی بہت لیکیج آ جاتی ہے، لیکن اس کو ہم دوسرے کسی طریقے سے کور کر لیتے ہیں. درختوں کو یہاں پہ محفوظ ہی رکھا جاتا ہے. اگر ہم سائیکولوجی کو دیکھیں تو یہ ہمارے مائنڈ کے لیے کتنا اچھا ہے؟ بالکل. آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر باقاعدہ ایک تھراپی ہے جس میں صرف اور صرف گرینری کو دکھا کے جو ہے علاج کیا جاتا ہے. جیسے سورہ رحمان کی تھراپی ہے، اسی طریقے سے آپ یونیورسٹی میں جائیں گے تو ریسرچ سینٹر ہوں گے اس ٹاپک پہ ریسرچ ہوتی ہے کہ آپ کو سمپل پلانٹ دکھا کے اور گرینری دکھا کے آپ کا علاج کیا جائے. تو یہ قدرت کی چیز ہے، چونکہ ہم نیچرل اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، تو ہمیں جتنی قدرتی چیزیں ہیں ان کے ساتھ جڑ کے ہمارے مائنڈ کو جو پیس ملتا ہے، سکون ملتا ہے اور ہم اچھا فیل کرتے ہیں، اس سے بہت زیادہ ہمارے مینٹل ہیلتھ کو آپ یہ سمجھیں کہ اسٹریس کو اوورکم کرنے میں یہ چیز ہیلپ فل ہو رہی ہوتی ہے. ویری لاسٹلی ان ڈیولپرز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ وہ جیسے کوئی بلڈنگز یا کوئی سوسائٹی بناتے تو سب سے پہلے گرینری کو ختم کرتے ہیں. جی، ان سب سے اور دوسرے بھی تمام احباب سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ ہمیں یہ تو ایشو کا پتہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر گلوبل وارمنگ اور اسی طریقے سے ہمیں ڈفرینٹ قسم کے اور پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہماری گرمی اور ہماری ویدر کے پیٹرنز جو ہے وہ چینج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پوری دنیا اس کے اوپر پریشان ہے اور سر جوڑ کے سائنسٹسٹ جو ہے وہ اس پہ سوچتے ہیں. تو اس کی ایک بہت بڑی جو کاز اور وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے فوریسٹ کٹنگ اور ہمارے درختوں کا ختم کرنا، ہمارے نیچر سے ان چیزوں کا ختم کیا جانا، یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے. تو ہمیں ان سب سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر کسی ایک درخت کو ختم کرنا پڑے اس کی جگہ سے، تو بجائے اس کے کہ اس کو کٹ کیا جائے، اس کی پلیسمنٹ چینج کر دی جائے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پلیس کر دی جائے. اگر خدا نہ خواستہ کہیں پہ کوئی درخت بہت زیادہ ضرورت ہے اس کو کاٹنے کی، تو اس کے بدلے میں کم از کم 3 پلانٹ مزید لگائے جائیں تاکہ آنے والی ہماری نسلیں جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا، جو اتنی اچھی آپ نے باتیں کی. جی ناظرین، یہ مسجد ایک جیتی جاگتی ایک ایگزامپل ہے کہ کسی بھی چیز کو نئی چیز بنانے کے لیے پہلی چیز کا جو حل ہے وہ خاتمہ نہیں ہے، بلکہ ہم اس کو ایڈجسٹ کر کے اس سوسائٹی میں اس کو بھی وہیں پر رہنے دیں جو اس کی ایکچوئل جگہ ہے. یہ فیصلہ آباد کی سیرہ مسجد میں ہم موجود ہیں. احمد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے بڑی اچھی باتیں کی. کچھ بچوں سے بات کریں گے جو اس مسجد میں یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ کیا اس ماحول سے کیسا محسوس کرتے ہیں، آئیے انہیں سے جانتے ہیں. درخت کتنے ضروری ہے ہماری سوسائٹی کے لیے؟ جی، درخت بہت ضروری ہیں. جو لوگ درخت کاٹ دیتے ہیں ان کو یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ درخت نہ کاٹیں اور زیادہ لگائیں. اچھا، آخری دفعہ پانی کب دیا تھا آپ نے؟ آخری دفعہ یہ وہ بھی دیتے رہتے ہیں اور ہم بھی دیتے ہیں. اچھا، تو آپ یہاں پر پڑھتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ بڑا اچھا ماحول ہے؟ بارش کے دنوں میں کیسا لگتی ہے مسجد، آپ بتائیں. بارش کے دنوں میں تو بہت اچھی لگتی ہے. اچھا، آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک اچھے ماحول میں آپ پڑھتے ہیں اور درخت ایک زندہ مثال ہے جو ہماری سوسائٹی میں گرمی کو کم کرتی ہے. یہ بالکل گرمی کو کم کرتی ہے اور ساتھ میں آپ کو بہت ساری چیزیں فراہم کر دیتی ہے. پودے لگانا بہت اچھی بات ہے.